بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ رات گئے میں گھر واپس آ گیا، مینار پاکستان میں اس جلسے کو پورا کور کیا، رپورٹ کیا، نہ صرف نیشنل میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بھی رابطے میں رہا، انٹریکٹ رہی، لوگ مجھ سے بہت سے سوالات بھی کرتے رہے، بتاتے رہے، لیکن کچھ سرٹن ایکسپیرینسز تھے اور کچھ ایکسکلوسو میرے پاس انفارمیشن کے اس کیپیسٹی سے لوگ کیسے آ گئے۔ یہ تو بڑی طے بات ہے کہ یہ آرگینک کراؤڈ نہیں تھا، یہ اپنی مرضی سے آیا ہوا کراؤڈ نہیں تھا، یہ لایا گیا کراؤڈ تھا، لیکن یہ بات ہے کہ یہ لایا گیا کراؤڈ تھا۔ اس پہ کون کون سے کار فرما جو ہیں جن کو کنٹریبیوشن جن کی طرف سے آئی، اس کی کچھ ڈیٹیلز۔ نواز شریف صاحب کا خطاب اتنا ہومیوپیتھک کیوں تھا؟ وہ بار بار کون سا میسج ان کی جانب سے جا رہا تھا کہ نہیں سر، میسج مجھے پہنچ چکا ہوا ہے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ اس کی کچھ چیزیں پاکستان استحکام پاکستان پارٹی کا کنٹریبیوشن بیچ میں، اور کچھ بڑی اچھی اور انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں جو میں شاید ادھر نہیں کر سکتا تھا۔ ایک تو ادھر میوزک کا بڑا شور تھا، بہت لاؤڈنیس تھی، تو میں اس طرح آپ سے بات نہیں کر سکتا، تو میں نے کہا میں نے یہ اگر آپ کو نہیں بتایا تو بری بات ہوگی، محض اتنے لوگ تھے، یہ تھے، وہ تھے، نہیں، وہ تو سب آپ میڈیا اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو کچھ ایسی انفارمیشن دوں جو آپ تک نہیں پہنچی نا۔ تو سب سے پہلے اس کرٹن ریزر سے متعلق اتارتا ہوں۔ استقبال میں بہت سے اشارے تھے نواز شریف صاحب کے پاکستان آتے ہوئے، آنے سے پہلے، آنے کے بعد، اس سے قبل بھی وہ پاکستان آئے ہیں نواز شریف صاحب، اور کبھی خود ساختہ جلا وطنی کاٹ کے آئے ہیں، اور کہا تو یہاں بھی جا رہا ہے خود ساختہ جلا وطنی تھی، اور جلا وطنی تھی، حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی، وہ تو دوائی لینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ لیکن بہرحال جب پہلے آئے تو 90 منٹ امیگریشن پہ ان کے پاسپورٹ کے ایشو لگے رہتے تھے، اور پھر دوسری بار جب بیٹی کے ساتھ آئے، کلثوم نواز صاحبہ کو چھوڑ کے تو سیدھا جیل چلے گئے، تو سٹیٹس اس بار بھی ان کا نہیں بدلا تھا۔ اس بار تو وہ ڈکلیئرڈ مجرم تھے، سزا یافتہ اشتہاری مجرم تھے۔ تو لیکن ریاست نے، اسٹیٹ نے ایک میسج ضرور دینا تھا نا پاکستان تحریک انصاف کو، ان کے کارکنوں کو، ان کے رہنماؤں کو، بلکہ پورے پاکستان کو۔ وہ میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا۔ سٹیٹس ان کا بدلا نہیں تھا، لیکن نواز شریف صاحب کا صفحہ بدل گیا، اور تو جب صفحہ بدلا تو بھائی پھر نواز شریف صاحب اسٹیٹ گیسٹ بن گئے، اور پورے اسٹیٹ گیسٹ کی حیثیت سے ہی آئے ہیں۔ اس سے قطع نظر اس کے کہ میں آپ کو بتاؤں، ختم مارکیٹنگ سٹریٹجیز، ختم، یعنی پاکستان میں اب اس سے زیادہ کیپیسٹی کا کسی شخص کی لانچنگ کے لیے کوئی ٹول استعمال نہیں ہو سکتا۔ سیسنا طیارے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں جسے پھولوں کی پتیاں نچھاور ہو رہی ہیں۔ مینار پاکستان کو نواز شریف کی تصویر کے ساتھ رنگ لائٹس کے ساتھ، وہ شیڈ نواز شریف کی تصویر کے ساتھ، اور پھر یہ سب چیزیں، پھر جس طرح مریم بی بی نے اپنے والد سے اظہار عقیدت کیا، معافی کے ساتھ میں اپنی ذات میں کہوں، مجھے اتنا مناسب نہیں لگا اتنے بھرے مجمع میں۔ بیٹیاں کرتی ہیں اپنے باپ کے ساتھ عقیدت کا اظہار، اب کیا میری بیٹی کو اجازت نہیں ہوگی کہ بھرے بازار میں یا بھرے مجمع میں وہ یوں میرے قدموں میں پڑ جائے اور یہ پڑ جائے۔ یہ سب ایک سٹنٹس ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سٹنٹ مجھے اتنا کوئی خیر مناسب نہیں لگا۔ میں اس کو ذرا میں اپنی ذات پہ دیکھوں تو میری اگر بیٹی ہے نا تو میں کہوں گا وہ بھی نہیں چاہے گی اور میں بھی نہیں چاہوں گا کہ کبھی ایسا ہو، لیکن بہرحال فرط جذبات میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا صفحہ بدل گیا تھا، تو وہ ایز اے گیسٹ، اسٹیٹ گیسٹ بن کر آئے، اور پورا پروٹوکول ان کو پرائم منسٹر کا تھا، ٹھیک ہے جی، یہ میں وٹنس ہوں تمام چیزوں کا۔ مزہ آ گیا جی اس پروٹوکول کو دیکھ کے۔ اور نواز شریف صاحب کے لیے سب سے پہلے اسلام آباد میں ہی عدالت کا بائیو میٹرک سسٹم لے آیا گیا ایئرپورٹ کے اوپر، پورے کا پورا بائیو میٹرک سسٹم نواز شریف صاحب کا لایا گیا، تاکہ ضمانت کی اپیلوں پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہ لگ سکے، کوئی دیری نہ ہو سکے، کوئی ایسا کچھ نہ ہو۔ حالانکہ نواز شریف صاحب سزا یافتہ مجرم تھے، لیکن اس کے باوجود نواز شریف صاحب کے لیے اتنی فیسلٹیز، اور عمران خان کے اوپر ایسی کوئی قدغن نہیں تھی، کوئی چیز پرون ان کے اوپر نہیں تھی، لیکن ٹانگوں میں زخم کے باوجود ان کو کہا جاتا کہ نہیں، آپ کی ضمانت کی درخواست پر عمل درآمد تب ہوگا جب آپ خود فزیکلی آ کے بائیو میٹرک کرائیں گے۔ وہ تو ملک سے باہر بھی نہیں تھے، ملک کے اندر تھے، کہہ رہے تھے میری ٹانگ پہ گولیاں لگی ہیں۔ پھر لوگ پلاستروں کے پتہ نہیں کس کس طریقے سے ان کے نشانات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے کہ شاید یہ ہوا، پھر پتہ نہیں کس کس قسم کا، مجھے بہت اچھے سے یاد ہے وہ تمام چیزیں۔
تو بہرحال یہ سب تھا. تو نواز شریف صاحب کو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے لاؤنج میں رکھا گیا. اسٹیٹ گیسٹ کا جو لاؤنج ہوتا ہے ایئرپورٹ کا, اس میں ان کو رکھا گیا. اور پھر وہ لاہور آئے. لاہور میں کمشنر لاہور کی سربراہی میں ٹیم نے ان کا استقبال کیا, اور نہ صرف استقبال کیا, ان کو ریسیو کیا. پھر شاہی قلعے میں جب ان کا ہیلی کاپٹر اترا تو سی سی پی او لاہور نے ان کو ریسیو کیا, سلوٹ کیا. مجھے دکھ نہیں ہے سلوٹ کیا, میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں, ایک سزا یافتہ مجرم کو یونیفارمڈ آدمی سلوٹ, یہ میسج ہے. یہ ساری چیزیں بھی آگے آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. اور یہ پیغام کلیئر کر کے دیا گیا, بہت اچھے سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ پوری ریاست نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے. ہمارا لاڈلا نواز شریف ہے, ہمارا پیارا نواز شریف ہے. اور یہ سب کچھ بہت سادگی سے بھی ہو سکتا تھا, یہ سب کام بہت سادگی سے ہو سکتا تھا. نواز شریف صاحب آتے, جلسہ کرتے اور پھر تقریر کرتے. نہیں, جان بوجھ کے یہ کیا گیا ہے کہ سن لو, سب کو باور ہو جائے, بزنس کمیونٹی تمہیں بھی باور ہو جائے, وکلا کمیونٹی تمہیں بھی باور ہو جائے, اساتذہ حضرات آپ کو بھی باور ہو جائے, سرکاری ملازمین آپ کو بھی ہو جائے, پرائیویٹ سیکٹر آپ کو بھی باور ہو جائے. یہ سب چیزیں پوری باور کرائی گئی. ٹھیک, تو میں نے کہا یہ آبزرویشن میری تھی, میں آپ کو ضرور بتاؤں. اور یہ باور کرایا گیا کہ ہمارے پاس عمران خان کا متبادل جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف ہے اس وقت. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں باور کرائی گئی. لوگ کہاں سے آئے؟ جی ہاں, یہ بڑا ترک کا پتہ تھا, یہ بڑا لازمی تھا سر, اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی تھی جب پوری ریاست ساتھ ہو. اور ہاں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک ایک چیز نا حاضر ناظر جان کے پروردگار کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, میرے دل میں کوئی ایسی رفٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی خواتین کی لسٹیں بنائی گئیں, ان سب کو 5,000 روپے, 2,500 صبح آتے ہوئے اور 2,500 جاتی مرتبہ. ٹھیک ہے جی, یہ میں ادھر خواتین سے پوچھنے کے بعد تب آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, اس طرح تھا. اور اس کے علاوہ ڈی سیز نے گاڑیاں ارینج کر کے دی مقامی نمائندگوں کو. ٹھیک ہے جی, یہ سب پرووائڈ کرے. ڈی سی ریاست کو کہیں گے نا سر, ریاست کا نمائندہ ہے. اچھا, پہلے پورا مومنٹم بنایا گیا. یہ بھی کیسے ہوا؟ جب تک 9 مہینے ہوا تھا, جب تک عمران خان صاحب اریسٹ نہیں تھے, آپ کو یاد ہوگا نون لیگ کی تو ٹکٹیں لینے والا کوئی نہیں تھا. تو سب کو پتا تھا ایک ہی ٹکٹ چل رہی ہے, وہ تو پی ٹی آئی کی ٹکٹ تھی, تو کوئی لینا نہیں چاہتا تھا. تو پورا پیغام دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے تھوڑے عرصے کے اندر کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ریاست ہے, وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے. سب کو باور ہو گیا کہ اب تو نون لیگ کا ہی ٹکٹ چل رہا ہے, پاجی اسی ایم پی ایم این اے تو بننا ہی بننا ہے, ٹکٹ یہ وہی چلنا ہے. تسلی یہ دیکھو ریاست ساری ان کے ساتھ ہے. تو جب یہ تسلی ہوگی تو پھر سب نے کہا اوکے, اب اپنے تجوریوں کے منہ کھولو اور لوگ ڈالو اور پہنچو سارے ادھر لے کے. تو ایک یہ چیز تھی. کراؤڈ آرگینک نہیں تھا, گھر سے خود چل کے نہیں کوئی آیا تھا کہ ہم نے ادھر جانا ہے. ہوں گے, وہ یہ ہوگا مونی روڈ کے ہوں گے, وہ ہوگا داتا صاحب کی طرف کے ہوں گے, وہ راوی روڈ کے ہوں گے, میں یہ کہہ سکتا ہوں باٹی کے ہوں گے, ٹکسالی کے ہوں گے, کشمیری گیٹ کے ہوں گے, یکی گیٹ کے ہوں گے کہ بھائی آج دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں. مگر باقی دنیا ایسی تھی, بہت تعداد اکٹھی تھی. میں کیوں اس چیز میں وہ کروں گا, لیکن آنا اور لائے جانا دونوں میں بہت فرق تھا. ٹھیک ہے, پھر بھی اس تمام ایکٹیویٹی سے میں خوش ہوں کہ بھائی پریس کانفرنس, بھائی ہماری اس سے جان چھوٹے گی, ویڈیو پیغامات سے, انٹرویو سے, 3 ایم پی او سے, 4 ایم پی او سے, کون سے ایم پی او سے, ایک ایک کیس میں 15 بار اندر ہونے سے کوئی اب کسی دوسرے کو بھی پولیٹیکل کوئی سپیس ملے گی نا, کچھ نہ کچھ تو سانس آئے گا, کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو شروع ہوئی. اس حد تک تو میں بہت خوش ہوں. اچھا آگے جی, تو یہاں تھا اون چودھری صاحب, استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما, جہانگیر خان ترین کے رائٹ ہینڈ, اور ایک زمانے میں عمران خان صاحب کے کئی اور ہینڈ بھی. وہ ایئرپورٹ پہ موجود تھے. نواز شریف صاحب کو انہوں نے استقبال کیا, استقبال کر کے باہر لائے. لوگوں کو پتہ چل گیا سوشل میڈیا پہ, جو دما چوڑی نے کہا یہ استحکام پاکستان پارٹی کیا ہمارے ساتھ, میرے منہ سے کچھ نکل آئے گا, یہ کیا کر رہی ہے. تو بھائی استحکام پاکستان پارٹی نے, یہ تو سب ایک ہیں, لوگوں نے کہا یہ تو وہ کہتے ہیں آپس میں بچوں ملے ہوئے سارے,
اون چودھری اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. تو استحکام پارٹی نے نا اون چودھری کو شو کاز نوٹس جاری کیا. حالانکہ جاگیر خان ترین صاحب جس کے چیئرمین ہیں, شو کاز نوٹس جاری کیا. او بھائی جس ہیلی کاپٹر میں نواز شریف صاحب ہے وہ بھی تو جاگیر خان ترین کا تھا. تو جہانگیر خان ترین اپنا ہیلی کاپٹر دے رہا ہے تو اون چودھری پھر کیوں گیا ہوگا. مگر ظاہری بات ہے تھوڑا سا وہ کرنا ہوتا, بتانا ہوتا, بیوقوف بنانا ہوتا. ہم بنتے ہیں وہ بناتے ہیں, ہم بنتے ہیں وہ بناتے. تو یہ چیز تھی. تقریر مکمل طور پر ہومیوپیتھک دی اور پتہ چل رہا تھا کہ سافٹ ویئر ان کا اپڈیٹ ہے اور اپڈیٹ کر دیا گیا ہے, اپڈیٹ کر کے بھیجا گیا ہے. 15 دن پہلے یہی صاحب جنرل باجوہ جنرل فیض کی باتیں کرتے تھے, عمر عطا بندیال صاحب کی بات کرتے تھے, ثاقب نثار کی بات کرتے تھے اور جسٹس کھوسہ کی بات کرتے تھے کہ یہ ہمارے قومی مجرم ہیں اور ان کو جب تک نشان عبرت نہیں بنایا جائے گا نہیں چلے گا. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کس طرح فیصل واڈا صاحب نے بتایا کہ پہلے باندھا تھا, باندھ کے لائے تھے, اب باندھ کے رکھا جائے گا. تو پھر شہباز شریف صاحب جب گئے تھے تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں تھی. ہاں وہ بار بار ان کی تقریر سے اندازہ ہو رہا تھا پوری تقریر میں کہ وہ کون سی گارنٹیاں لے کر آئے ہیں. وہ یہ تھا کہہ رہے تھے کہ ریاستی اداروں کو میرے ساتھ مل کر چلنا ہوگا. بھائی ہمیشہ تو کہا جاتا ہے کہ ریاستی اداروں کو اپنی حد میں رہنا ہوگا. یہ کون سے نواز شریف صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ریاستی اداروں کو میرے ساتھ مل کر چلنا ہوگا. اس سے زیادہ کیا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا. اچھا, اور کوئی معاشی پلان نہیں تھا, نہ 90 دن کا, نہ 6 مہینے کا, نہ سال کا, ایسا کچھ بھی انہوں نے پلان نہیں دیا. ہاں یہ ضرور کہا انڈیا کے ساتھ تعلق ہو, ہمسایہ کے ساتھ لڑ کے ہم کیسے رہ سکتے ہیں, فلسطینیوں کو اللہ ان کی حالت پر رحم کرے, ہمیں بڑا دکھ ہے, یہ سب انہوں نے ضرور بتایا. اور بہرحال میری آبزرویشن یہ تھی, میں نے آپ کو بتا دیا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.